بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن۔ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس محفل کا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ادارہ حاضر کا بچہ حافظ محمد عامر تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب بات کرتے ہیں شاہد مدنی کی، جو کن سے لے کر فیکون تک کے سفر کا عینی شاہد ہے، وہ جس کی سانسوں کی مہک کے لیے مدینے کی گلیوں میں بیکارن ہوا اپنی خوشبو کے کٹورے لیے ڈھونڈتی تھی۔ دنیا کے سلاطیں تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی بستی، جبریل کی شاہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ نعت رسول مقبول کے لیے ادارہ حاضر کے طالب محمد آصف تشریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا
پر تیری دعائیں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعائیں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے لب پہ تیرے سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ سبھی کے رتبے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ سبھی کے رتبے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا میرے سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں مصطفیٰ صاحب کوئی عنوان کہاں سے لاؤں اور نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل میں خداوند کے اوسان کہاں سے لاؤں بہت خوبصورت انداز میں ادارہ حاضر کے طالب علم سعادت حاصل کر رہے تھے نعت رسول مقبول کی حاضرین عزیز وقار آج کی اس پرواقار تقریب کا مقصد ہمارے بہت ہی مہربان دوست آج کی اس محفل کے دولہ جناب عارف کمرانا صاحب کی 7 سالہ خدمات کا اعتراف کرنا ہے 7 سالہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ سکول کو دیکھیں تو 7 سالہ ہی کہنا پڑتا ہے ان کی عمر عزیز کو دیکھیں تو شاید ابھی یہاں میں جوانی ہے اس محفل کی نقابت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی مجھے اپنی کامل علمی کا بھی احساس ہے اور آپ احباب کی نگہداری کا بھی لیکن حکم تھا ہمارے دوستوں کا تو آپ کی سماعتیں مطلوب ہیں آج ہم ایک گراں قدر شخص کی ریٹائرمنٹ پر ہمارا ادارہ اور ہمارا محکمہ حقیقی معنوں میں بانجھ ہو رہا ہے تو یہ ان کے لیے خوشی کا ایک فیز ہے ان کے دوست یہاں پر موجود ہیں ان کو الوداع کہنے کے لیے لیکن یقین مانیں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ تفکر ایک ایسا معجزہ ہے جو ہماری زندگی میں رونما نہیں ہوتا اگر وہ کوئی رنگ ہے تو ہم پادیشی نابینا اگر وہ کوئی آواز ہے تو ہم ازل سے بہرے اور اگر کوئی اظہار ہے تو ہم گونگے ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر الفاظ کی شکل میں اس عظیم شخص کو خراج پیش کیا جا سکتا ہے میں ادارہ حاضر کے طالب علم کو جذبات کے اظہار کے لیے یہاں پر بلانا چاہوں گا آپ بچوں کی تعلیم میں عاصم عباس تشریف نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مری سے لے کر کشمیر تک پرواز کرتا ہوں، مری سے لے کر کشمیر تک پرواز کرتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے لے کر میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ جانے والے کو نہ روکو کہ برہم رہ جائے، جانے والے کو نہ روکو کہ برہم رہ جائے، ہم نے روکا بھی تو اس نے کب ٹھہر جانا ہے۔ محترم جناب مہمان گرامی، میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ آج کی پیاری محفل ہمارے اسکول کے سینئر ہیڈ ماسٹر جناب ماہر محمد عارف کمرانہ صاحب کو الوداع کہنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ جناب ذی وقار ہمارے اسکول کے سینئر ہیڈ ماسٹر جناب محمد عارف کمرانہ صاحب ایک انتہائی شفیق، ہر دل عزیز اور نہایت ہی محبت کرنے والے انسان ہیں۔ آپ کا رویہ اپنے طلباء کے ساتھ انتہائی محبت والا رہا ہے۔ آپ ہر طالب علم کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آتے تھے، غریب طلباء کی ہر طرح سے مدد و معاونت کرتے تھے۔ ایک شاعر کہوں گا، قائم آباد رہے گی دنیا، قائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ جناب ذی وقار اللہ رب العزت نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کو بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کی مہربانی اور ہمارے سینئر ہیڈ ماسٹر جناب محمد عارف کمرانہ صاحب کی بہترین حکمت عملی اور بہترین انتظام کی وجہ سے حکومت پاکستان کی طرف سے اس گورنمنٹ ہائی اسکول 25 گاہ کو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اچھی کارکردگی کی وجہ سے کئی اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہاں کے طلباء نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جو سکول ٹائم کے بعد گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ شعر کہوں گا، دیپ یادوں کے جلیں گے الوداع اے دوستو، دیپ یادوں کے جلیں گے الوداع اے دوستو، جب بھی چھیڑو گے یہ ماضی کا افسانہ دوستو۔ جناب ذی وقار ہمارے ہیڈ ماسٹر جنہوں نے محکمہ ایجوکیشن سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج ہمیں الوداع کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اس کٹھن سفر کو مکمل کر چکے ہیں، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ آج ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعجاز ہے حب آوارگی کا، یہ اعجاز ہے حب آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے، ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں، ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں، نہ جانے کسی اللہ۔ بہت خوبصورت تعارف یہ مار صاحب کی تربیت تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں مار صاحب کے ہمدم دیرینہ جناب مار غلام باز قائم صاحب کو۔ اور قائم صاحب تیرے آنے میں کبھی دیر بھی ہو جاتی ہوگی، تیرے آنے میں کبھی دیر جو ہو جاتی ہوگی، تیرے معمول کے رستے تو تڑپتے ہوں گے۔ بہت خوش آمدید سر۔ اور جہاں تک بچے کے جذبات، میں نے کہا جذبات الفاظ کا اظہار جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، میں خزاں سے نباہ کر لوں گا، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ بہت زیادہ جذبات بچے نے اپنے الفاظ میں سنوئے۔ اب ادارہ حاضہ کے معلم جناب عمران اصغر صاحب تشریف لاتے ہیں اور باز صاحب کی خدمات کے اعتراف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا جس نے مجھے بولنے کی توفیق دی۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا جس نے مجھے اتنا اچھا پروفیشن دیا۔ اب میں اپنے تمام مہمانوں کو اپنے اسٹاف کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ملک جیسے عظیم لوگوں نے، ملک صاحب جیسے عظیم لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔
اب آج کا ذکر چھڑا ہوا ہے الوداع کے حوالے سے. تو اکثر زبان پہ صبح سے میں یہ لفظ سن رہا ہوں کہ ہم الوداع کہہ رہے ہیں، شاید ہم نہیں کہہ رہے. مار صاحب کہہ رہے ہیں یا ہمارا رول قانون جو ہمارا ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ آڑے آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. یہ تو کیسی ہستی تھی، ایسی شخصیت تھی کہ دن بدن نکھری ہے، ان کا کام نکھرا ہے. ریٹائر تو وہ ہوتے ہیں جن کا کام کوئی فلاپ ہو جائے، جن کا کام، جن سے کام نہ ہو رہا ہو. یہ تو اب اس سٹیج پہ تھے کہ اب کام بہت اونچا جا رہا تھا، لیکن وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ، ہمارے رول قانون آئین آڑے آ گئے. کاش ہم ان کو رکھ سکتے، کاش یہ ہمیشہ ہی یہاں ہیڈ ماسٹر رہتے، ہم ان کے زیر سایہ کام کرتے، ہمیں مزہ. عرصہ 23 سال اس سکول میں گزارنا جب میں اسٹوڈنٹ تھا. میں یہاں کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اسی سکول کا پبلک پرسن بھی ہوں، بلکہ سکول کا نیبر ہوں، اور پھر سکول کا وزٹر بھی رہا، اور اب مار صاحب کے زیر سایہ کام کرنے کا موقع بھی ملا. ہمیشہ ویوز بدلتے گئے، اچھے سے اچھے ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، اچھے سے اچھے ہوتے گئے. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، جب مار صاحب یہاں پہ تشریف لائے تو ہم آنکھیں مل کے جب اٹھ رہے ہوتے تھے، باہر گھر سے نکلتے تھے تو ایک بہت شان والا انسان ایسے روڈ پہ آ رہا ہوتا تھا، سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتا تھا، مردانہ وجاہت ہوتی تھی، پوچھا جاتا تھا تو بتایا جاتا تھا کہ یہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں. یہ صبح کا وہ ٹائم ہوتا تھا جب ہم لوگ یہاں پہ اٹھ رہے ہوتے تھے. ہمیں لگا، ہم نے سوچا اتنی جلدی آ کے کیا کرنا ہے. بچے تھے اس وقت، چھوٹے تھے، نہیں پتا تھا. وقت آگے چلتا گیا، جب قریب ہوئے پتا چلا، دیکھا تو یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیوں پہلے آتی ہے. میں نے دیکھا ایک پودے کو دیکھ رہے ہیں، ایک پتے کو دیکھ رہے ہیں، ایک شاخ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے اس باغ کی شاخ کو کچھ ہوا تو نہیں. پھر بعد میں کیونکہ طالب علم کا ٹائم ہو جانا ہے، میں نے طالب علم پہ فوکس کرنا. پھر ایسے حسین اتفاق بھی ہوئے. آپ سب بچے ان کی شخصیت سے تو جانتے ہیں، مار صاحب کے سب دوست بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ان کی شخصیت کو بھی جانتے ہیں، کتنے نفیس انسان ہیں. میں نے ان آنکھوں سے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی بدلتے ہوئے، گارے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن بس یہ دنیا ہے، یہ کسی کی نہ ہوئی، کسی کی نہ بنی، کوئی نہ جی سکا اس کو. لیکن ایک بات حقیقت ہے، جو یہاں پہ کام کر کے گیا ہے نا، محنت کر کے گیا ہے نا، اس کو صدیاں یاد رکھا جائے، اس کو کبھی نہیں بھولا جاتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھولا جائے. ہم جیسے تو نکمے اسٹوڈنٹ جو یہاں سے ٹیچر بن گئے، اسی سکول پہ مار صاحب کے زیر سایہ بچے ٹیچر سے آگے بڑھے، فورسز جوائن کی، کمیشن لیا، یہاں تک کہ آپ کے جنوبی پنجاب کا پہلا لیور ٹرانسپلانٹ کا ڈاکٹر بھی مار صاحب کے زیر اسی سکول سے پڑھا ہوا ہے. لیکن ایک قلعہ میں سنتا تھا کہ مار صاحب سوشل نہیں، ملتے نہیں. مجھے بھی کچھ ایسا لگا جب قریب نہیں.
کہ مار صاحب جب اترتے ہیں سیدھی نظریں ہوتی ہیں، اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں، رائٹ لیفٹ کبھی نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے، لیکن دل اور ذہن کی آنکھیں ہمیشہ کھلی۔ تو مار صاحب آپ کی طرف سے چند لائنیں میں نے لکھی ہیں۔ تم سے میرا کلام مشکل ہے، تم سے میرا کلام مشکل ہے، بس یہی ایک کام مشکل ہے۔ کیسے مانوں کسی کی ہستی کو، اپنا کھو دوں مقام مشکل ہے۔ یہ ملے اسکول کی بات کر، اس پہ فوکس کیا، سارا اسی پہ کیا، اسے نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں ہماری اسکول کونسل کے ممبران بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی پتا ہے۔ یہ ملے وہ بھی مل جائے، خواہشوں کا تمام مشکل ہے۔ پیر و مرشد ہوا ہے نفس میرا، پیر و مرشد ہوا ہے نفس میرا، شخص کا احترام مشکل ہے۔ یہ جو میں ہے، کہتے ہیں نا میں بڑی ہے، یہ جو میں ہے یہ جانتا ہوں میں، یہ جو میں ہے یہ جانتا ہوں میں، حوض کوثر کا جام مشکل ہے۔ تم سے میرا کلام مشکل ہے، بس یہی ایک کام مشکل ہے۔ اب ایک اسکول کی محبت کا واقعہ، کیونکہ دوپہر کا ٹائم بہت آگے جا چکا ہے، سوری ٹو سے، بہت زیادہ محبت ہے دل میں، بہت باتیں کہنے کو، 23 سال سے بغور مشاہدہ کیا ہے، بہت شوق ہے پڑھانے کا، کام کا، تو باتیں تو اتنی نہیں ختم ہونے والی، لیکن 2 منٹ اور لے کے، کیونکہ جس شخص کا ذکر چھڑا ہے اسی کی بات کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے میں محبت کی بات کر رہا ہوں، مار صاحب کے اسکول کے ساتھ اٹیچمنٹ، محبت کی بات کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے ہمارے اسکول کی نہیں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کی کلاس 4 کی کچھ سیٹس آتی، کاش یہاں پہ ہمارے ڈی او صاحبان، سی او صاحبان، آفیسر بھی ہوتے، لیکن ہمارے لیے سب کچھ ہے، ملک صاحب آ گئے ہیں، دوسرے آ گئے ہیں، بہت ہمارے لیے عزیز ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ فوراً دیکھو ایڈ ہمارے اسکول کی سیٹس کتنی ہیں۔ میں نے جائزہ تھوڑا سا لیا، میں نے کہا سر نہیں، فوراً اینک ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے دوبارہ دیکھا، میں کہتا ہوں نہیں سر ایک ہے، کہتا نہیں یہ زیادتی ہے، 3 سیٹس ہیں۔ میں ان کی منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، چند دن باقی ہیں، یہ ہفتہ کی بات ہے سر، آپ بیٹھے ہیں، سب پتہ ہے، ابھی وہ اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہیں۔ فوراً نکالتے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ڈی او صاحب کو کال ملا، سر محبت کی بات کر رہا ہوں، اسکول سے محبت کی بات، ورنہ ہمارے جیسا نکمہ ہوتا تو یہ سوچتا 7 دن رہ گئے ہیں، جائے جو مرضی کرتا رہے، مجھے کیا۔ فون کرتے ہیں ڈی او صاحب کو کہ ہمارے اسکول کی 3 پوسٹیں خالی ہیں اور 1 سیٹ دی ہے، آگے کیا بات ہوئی مجھے نہیں۔ ڈی او صاحب نے کیا جواب دیا کیا نہیں، یعنی اتنا درد اسکول کا لے کے اب بھی بیٹھے۔ رات کو اچانک طبیعت خراب ہوئی، ایمرجنسی میں 3 گھنٹے رہے۔ میں مشکور اپنے پیارے استاد محترم کا، ہیڈ ماسٹر صاحب کا، وہ ہمیں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت۔ آپ سب بچوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے سر کے لیے، صحت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اخیر تے ہون سے جنگ دے بارڈر دی سرزمین تے ہیں، اگر اس بولی دے وچ کوئی 2 گلاں نہ ہون تے پھر ہی مزہ کوئی، صرف 2 لینا۔ مٹی دا لے ہوندا ہے، مٹی دا لے ہوندا ہے، کداں تو پوچھا کر سائیں ٹر جاویں تے کی ہوندا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ہاں میرے غم تو اٹھا لیتا ہے مگر غم خار نہیں، دل پڑوسی ہے میرا مگر طرفدار نہیں، سب دلوں میں بستے ہو عارف صاحب، عرض کرتے ہیں آپ سے تکرار۔ یہ بہت خوبصورت انداز میں عمران صاحب اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم تیرے دست مسیحائی کو ترسے ہوئے لوگ، جس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں تجھے سو۔ باقی
مجھے کہا گیا تھا کہ 1999 سے 2021 تک کے سفر کا ایک سرسری سا جائزہ لینا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ اتنے کم وقت میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، حاضرین کا وقت قیمتی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ کہ مجھے میری کم علمی کا اور الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ جتنا آپ نے اسکول کو بنایا ہے۔ دیرینہ رفاقت ہے آپ کی فخر صاحب کے ساتھ، بہت وقت سے میں یہاں پر آ رہا ہوں، اور ہمارے یہاں پر موجود ہیں میرے استاد بھی ہیں، اردو کے صاحب زبان بذات خود شاعر بھی ہیں اور مؤلف بھی ہیں۔ تو جیسے کوئی غالب کی غزل ہوتی ہے نا ممتاز صاحب، تو اسکول کو اسی طرح ورثہ کیا ہے کہ جیسے کوئی غزل ہوتی ہے کہ کوئی دکھ بھی نہ ہو، اسکول کو ایک غزل کے طور پر جیسے بنایا ہے، کوئی دکھ بھی نہ ہو، کوئی سکھ بھی نہ ہو، اور تم بھی نہ ہو، اور مصرع کوئی دکھ بھی نہ ہو، کوئی سکھ بھی نہ ہو، اور تم بھی نہ ہو، اور مصرع کہیں۔ ایسا ممکن نہیں، ایسا ہوتا نہیں، لیکن ایسا ہوا میں نے غزلیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دور افتادہ علاقے میں ایک گلستان بنا دینا جس میں نہ صرف ابھی عمران صاحب بات کر رہے تھے کہ پودوں کو دیکھتے ہیں، یہ جو چمنزار بنایا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا کسی کو، یہ جو اتنے مہذب انداز میں اتنے ڈیکوریٹڈ بچے ہیں یہ نظر نہیں آتا کسی کو۔ اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ بصارت کی محرومی ہے اس کی، یا پھر چشم پوشی کر رہا ہے۔ لوگ چیخا کیے وہ جو معبود ہے، بس اسی کی ثنا، بس اسی کی ثنا، میری شہرت سے میرے خدا نے کہا مجھ کو اپنی سنا، میں نے غزلیں کہی۔ یہ ڈیوٹی نہیں کی عارف صاحب، یہ جو 60 سال کا عرصہ ہے جو اس ادارے میں گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں عبادت کی، اور قبولیت کی کوئی گھڑی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میں دعوت سکون دوں گا جناب ممتاز صاحب کو ہمدم دیرینہ کے ساتھ گزرا وقت الفاظ کی صورت میں شیئر کریں، پلیز تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو کئی گھنٹے سوچتے رہیں اور بولنا چاہیں تو شاید چند الفاظ بھی نہ نکل سکیں۔ عارف صاحب ایک مکمل استاد تھے، ابھی ان کے ایک شاگرد فرما رہے تھے کہ یہ وقت سے پہلے آتے تھے اور چھٹی سے بھی کئی گھنٹے بعد یہاں اپنی نگرانی میں سکول کے لیے کام کرتے رہتے تھے۔ تو ان کی یہ شہرت کوئی 25 گز تک نہیں ہے، یہ سرحدیں عبور کر چکی ہے۔ ہم نے ان کا یہ عمل کبھی نہیں دیکھا، لیکن ہمیشہ مثال آنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے سکول سے محبت کا اظہار کیا ہے، جتنی محنت کی ہے، بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی شخصیت جو اکثر اوقات اپنے ہاتھوں میں پتھر رکھتا تھا بڑے خوبصورت قسم کے، لیکن سینے میں محبت کرنے والا دل بھی رکھتا تھا۔ چشمے تو انہوں نے شاید بہت سے رنگ کے پہنے ہیں، لیکن دیکھا ایک ہی چشمے سے۔ یہ طلبہ کی صلاحیتوں کی معرفت رکھنے والا عارف ہے، جس نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا ہے اور ان کی انداز سے تربیت کی ہے کہ آج وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں عارف صاحب کی کیا تعریف کروں، اور کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کی تعریف تو علامہ اقبال صاحب کر گئے ہیں۔ ان کے جو 2 شعر ہیں، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق، اور انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ تو آج یہ جو ریٹائرمنٹ کا مرحلہ ہے، اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے خاندان کے بعد جو وقت گزاریں گے، پورا وقت دیں ان کو، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آپ کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔
اور یقیناً اگر آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتے تو آپ کی خدمات، آپ کو شاید ریٹائر تو کر دیا جاتا لیکن خدمات لی جاتی رہتی، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی اس نہج پر نہیں پہنچے کہ ہم اپنے قابل لوگوں کو اداروں سے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، لمبی عمر دے اور صحت کاملہ کے ساتھ۔ اللہ اپنے لہجے میں محبت کے سبوں کے جگنوں، وہ کہانی کو کرامات بنا دیتا ہے۔ یہاں پر میں اپنا پہلا تعارف یاد کر رہا ہوں عارف صاحب سے۔ 2009 میں جب کتالپور بطور بولنے گیا اور عارف صاحب وہاں پر کسی حوالے سے آئے تو میں نے اپنے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ یہ ہیرو نما شخصیت کون ہے؟ تو آپ نے کہا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں افسوس ہے خالد چودھری تمہاری کم علمی پر کہ تم عارف صاحب کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا جی میں اپنی کم علمی کا اندازہ ہے مجھے، میں نہیں جانتا۔ تو جو تعارف انہوں نے کہا تو یہی تھا کہ تمہاری تین پہ سانسوں کی عمر باندھے ہم، تمہارے نام پہ دھڑکن چلے اجازت ہے۔ وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس دن وہ جس طرح سے مجھے بتا رہے تھے عارف صاحب، میں چاہوں گا کہ جناب غلام عباس کانجڑ صاحب آج سب کو بتائیں کہ عارف صاحب کتنی ہماری شخصیت ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب غلام عباس کانجڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ قابل سعادت احترام ریسپیکٹڈ مہمان خصوصی و طلباء اسکول حاضہ، ایک مختصر سی بات کر کے میں جدائی چاہوں گا کہ سکندر اعظم آج سے 300 عیسوی قبل کے نزدیک یا اس سے کم و بیش جب مرنے لگا تو اس نے اپنی پوری فوج کو بلایا، اس نے اپنی پوری فوج کو بلایا اور جو وزیر و مشیر تھے ان سب کو بلایا اور کہا میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور سکندر اعظم تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کراتا جاؤں کہ دنیا کے 7 بر اعظم، دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، 7 میں سے ایک پر آبادی نہیں ہے، باقی بچتے ہیں 6 بر اعظم۔ 6 بر اعظم پہ یا سکندر اعظم نے حکومت کی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو جب وہ مرنے کے قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، اپنی رعایا کو سب کو بلایا اور کہا کہ میں آپ سے ایک تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کون سی گزارش ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میری سانس جسم سے جدا ہو جائے نا تو اس وقت یہ میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے تو پوری فوج جو ہے وہ بمائے اسلحہ میرے جنازے کے آگے، بمائے اسلحہ میرے جنازے کے آگے ہو، میری رعایا جو ہے وہ میرے جنازہ کے پیچھے ہو، میرے دائیں طرف جو ہے وہ علماء ہوں اور بائیں طرف جو ہے وہ فقراء ولی اللہ۔ تو سب نے پوچھا کہ کیا اعظم تو حکومت اتنا عرصہ کر کے جو ہے تیرا پیٹ نہیں بھرا کہ تو نے اتنی حکومت کی، اتنا وقت گزارا، دنیا کے آدھے حصے پہ تو نے حکومت کی؟ اس نے کہا میرا پیٹ نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سب عزیزم خالد صاحب نے فرمایا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارا عارف صاحب کو
अलविदा कहा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद ना तो कभी रिटायर होता है और ना ही उसे अलविदा कहा जा सकता है। उस्ताद अपनी हयात में भी अपनी सर्विस में भी हमेशा अपना इल्म बखेरता रहता है, कौम को मुस्तफीद करता रहता है। इवन मरने के बाद भी उस्ताद का मकाम और मर्तबा पहले से बुलंद होता है, कम नहीं होता है। मार आरिफ कमलाना साहब, इनसे मेरी पहली मुलाकात 2006 में हुई। जब मैं इनसे कुछ मांगने आया था तो मार साहब ने मुझे वो तो ना दिया जो मैंने इनसे मांगा था, लेकिन मोहब्बत इतनी दे दी कि आज तक उसको हक अदा नहीं कर सका। और मोहब्बत भी इस लिहाज से कि आज के दौर में कभी ऐसे मौके पे हर किसी को कहा जाता है कि ठीक है जी आप आए हैं तो जी बिस्मिल्लाह। लेकिन मार साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की। इन्हीं की वजह से इनसे हमारी मोहब्बत और प्यार 2006 से लेकर आज तक और बाद में इस दौरान में भी मुसलसल जब भी कोई ऐसी मोहब्बत का कोई मकाम आया तो हमने मार साहब को जरूर याद रखा। टीचर मैं ये समझता हूँ कि वो वाहिद हस्ती है इस दुनिया में जिसका एहतराम दिल से किया जाता है, बेगर्ज और बेलौस किया जाता है। और वो एहतराम सिर्फ उसकी ज़ात तक नहीं बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि उसकी औलाद का भी एहतराम उसके मनसब के साथ किया जाता है। तो मार साहब हम तो आपको मलिक साहब और मैं खास तौर पे आपको वेलकम करने के लिए आए हैं कि हम दोनों आपसे पेशतर रिटायर हो चुके हैं, तो आपको खुश आमदीद और रिटायरमेंट की अजीम नेमत की आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बाकी ये अलविदाई एक रस्म है जो आज अदा हो रही है। मैं तो ज़ाती तौर पर भी नहीं समझता कि मुझे भी तकरीबन 1.5 साल रिटायर हुआ है, लेकिन आज तक मुझे नहीं याद कि ज़रगाम शहीद में कोई एक फंक्शन ऐसा हुआ हो जिसमें मैं शामिल ना हुआ हूँ या मुझसे वो राय न ली गई। तो मार साहब आपसे भी यही दरख्वास्त है और आपके स्टाफ से मुझे उम्मीद है, उनके जज्बात से मुझे पता अंदाज़ा हो रहा है कि वो लोग आपके तजर्बात और आपकी मोहब्बतों से बिल्कुल महरूम नहीं होंगे और वो आपको किसी भी काम में मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये तहसील कबीरवाला का सरहदी स्कूल है। इससे आगे तहसील शोरकोट शुरू हो जाती है। यानी यूं कह लें कि ये जिला खनवाल का दूर उफ्तादा बॉर्डर लाइन पे ये स्कूल है। लेकिन हमें बल्कि महकमा भी ये जानता है इस दूर उफ्तादा इस इलाका में इतना खूबसूरत स्कूल, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतने अच्छे रिजल्ट, उस सब का सेहरा जो है मार साहब के सर जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह से तंदुरुस्त और तवाना रखे और आपका ये सदका और आपके ये मेहरबानियाँ जो है जारी और सारी रहें। अल्लाह हाफ़िज़। खैमे दिल के मुकद्दर का यहाँ
فیصلہ تیز ہوا کرتی ہے اور روشنی تیرا حوالہ ٹھہرے، میری ہر سانس دعا کرتی ہے۔ بہت شکریہ بار اشفاق صاحب، اور مشکور ہیں درگام شہید کے پرنسپل جناب عالم صاحب کا کہ وہ تشریف لے آئے۔ اور اب میں جس شخص کو دعوت دوں گا اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کنج حیرت سے چلے دستے زیاں تک لائے، کون لا سکتا ہے دل کو ہم جہاں تک لائے۔ فرمار صاحب تم شفا کا پانی ہو جس کے گھونٹ بھرنے سے فصل جہاں کے دامن میں پھول کھلنے لگتے ہیں اور دکھوں کے جنگل میں سکھ اترنے لگتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں یہ شفا کا پانی میسر رہے گا۔ جانا امر ہے مار صاحب، چھوڑنا مناسب نہیں۔ باقی آپ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح صحت اور کامرانی کے ساتھ قائم رکھے، اور آپ ایسے دوست ہیں جو دوستی نبھانا جانتے ہیں۔ میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں گزارش کروں گا جناب ملک امیر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے حمد میں درینہ کو الوداع کہیں کہ میرے عارف تیری بھرپور زیارت کے لیے، میرے عارف تیری بھرپور زیارت کے لیے مانگ لایا ہوں زلیخا سے ادھاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ انتہائی محترم و مکرم وہ بزرگان محترم جن کا اس علاقے سے تعلق ہے اور آج اپنے ایک عزیز کو رسماً الوداع کہنے ہیں، تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ حاضر سروس ریٹائرڈ اساتذہ کرام، اسکول حاضر کے انتہائی معزز و محترم اساتذہ کرام، اور پھول و کلیاں جیسے مہکتے ہوئے ادارہ حاضر کے عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آخری مقرر کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے اتنے فاضل اساتذہ کرام جنہوں نے کمرانہ صاحب کی خوشگوار سروس کا انتہائی خوبصورت انداز میں احاطہ کیا، اور پھر شاید کوئی میرے لیے بھی کچھ کہنے کو رہ جاتا اگر کمپیئرنگ خالد صاحب کے پاس نہ ہوتا، تو رہی صحیح کثر جو ہے وہ خالد صاحب نے پوری کر دی۔ میں خالد صاحب کے چھوڑے ہوئے سوال سے آغاز کر رہا ہوں اور مار اشفاق صاحب کی کہی ہوئی بات دہرا رہا ہوں۔ خالد صاحب آپ نے کہا تھا کہ کمرانہ صاحب کا کیا جانا ضروری تھا۔ مجھے ادارے کے اساتذہ کرام اور طلباء کی خیالات کا تو علم نہیں، لیکن اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں ہاں اس وقت ان کا جانا ضروری تھا، کیونکہ ہم جیسے بوڑھے ریٹائرڈ لوگوں کی محفل میں ایک خوبصورت اضافی کی ضرورت تھی۔ عارف کمرانہ صاحب سے پہلی ملاقات جنوری 2004 میں ہوئی، جب میں نے کبیر والا میں
डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का मनसब संभाला और मिडिल स्कूल के सरबराह की पहली मीटिंग में जहाँ बहुत से खूबसूरत चेहरे नजर आए, वही एक बड़ा ही खूबसूरत चेहरा इस हवाले से भी खूबसूरत था कि वो एक हमारे देरीना उस्ताद मोहतरम शायद महाराष्ट्र साहब को इल्म होगा, बाकी भी दोस्त को इल्म होगा, शमशाबाद के मॉडल स्कूल शमशाबाद के बुजुर्ग मोहतरम मार गुल मोहम्मद साहब और मूछों वाली सरकार। तो उसके बाद मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनके बाद इतना वजीह चेहरा मारफ साहब की शक्ल में देखा और आज कह देता हूँ कि मैं जनवरी 2004 से पहली मुलाकात में इनकी जुल्फ के गिरहगीर का असीर हो गया और ये बड़ा कि दो ग्रुप मेरी मुआवनत के लिए उस वक्त बने थे। एक बड़ा यंग सा ग्रुप था और एक बुजुर्गाना ग्रुप था। उन जो यंग ग्रुप था उसमें इस वक्त भी दो चेहरे मेरे सामने हैं, चौधरी फखर अब्बास साहब, मार आरिफ कमलाना साहब और एक दोस्त हमारे रुखसत हो गए, मालिक कायनात उन्हें अपने जवार रहमत जगह अता फरमाए, जनाब चौधरी जफर कावत साहब मार इकबाल दिराज साहब भी उस वक्त के हमारी यादों में शरीक हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है इस वक्त कि मार इकबाल दिराज साहब जो थोड़ा अर्सा पहले अपने फराइज से सुबकदोश हुए और आरिफ कमलाना साहब आज अपने फराइज से सुबकदोश हो रहे हैं। दोनों ही बड़े मुस्कुराते चेहरे वाले, बड़े हंसमुख प्यारी तबीयत के इंसान। यकीन करें मैं इनकी मोहब्बत कितनी दिल में रखता हूँ शायद अल्फाज मेरा साथ न दे सके, लेकिन ये चेहरे हर वक्त नजरों में घूमते रहते हैं और मैं यकीनन ये सोचता हूँ कि जब दूर रहकर मैंने नहीं भुला सका तो इस स्कूल का स्टाफ और तलबा ने कैसे भूल सकेंगे कि जिनका एक बड़ा तवील वक्त इनके साथ गुजरा। और मैं अपने दोस्तों की बात को यहाँ जरूर दोहराऊंगा कि मार साहब आपको बहुत सारे हार पहनाए गए, आपके एहतमाम में इतना खूबसूरत पंडाल सजाया गया और आपके लिए जो लफ्ज़ भुला इस्तेमाल हुआ है उसके सारे कवायद पूरे। गले में जुगनिया भी है, वलीमे का बंदोबस्त भी है, जवानी का आलम भी है, लेकिन खुदा रा घर वालों पर रहम कर। और इज्जत भी इसी में है। अगर आपने इस ज़ौम में कोई कदम आगे बढ़ाया तो फिर कहीं गालिब की रही से इज्जत भी खत्म ना हो। घर वालों को टाइम दे, मुमताज साहब का मशवरा था घर वालों को टाइम दे, लेकिन खुदा रा उन पे बोझ न बन। उन्हें उतना टाइम देना जो वो बर्दाश्त कर सके और बाकी टाइम बचाकर इन दोस्तों को याद रखना, इन बुजुर्गों को याद रखना, इन बच्चों को याद रखना जो आपकी याद में यकीनन उदास है। और मैं स्कूल वाले आपको अलविदा कह रहे हैं और मार साहब और मैं यकीनन आपको खुश आमदीद कहते हुए आपके लिए हमने बाहें वाकर रखी हैं कि आज हमारी अंजुमन सुबकदोशान महकमा तालीम में एक नौजवान रिटायर्ड का इजाफा हुआ। अमान साहब आपकी चेहरे पर मैं यकीनन ये मेरी तस्दीक करेगा पूरा हाल के आपके चेहरा, आपकी फिजीक, आपका ये जवान चेहरा और 60 साल का जोड़ नहीं है। या तो महकमे से गलती हुई
یا آپ کے بزرگوں نے آپ کی تاریخ لکھانے میں غلطی کی؟ ورنہ مجھے تو آج بھی آپ جہاں بیٹھے ہیں نا تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ کی رگ رگ سے آواز چیلنج بن کے پورے پنڈال کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ اور ممتاز صاحب کہتے ہیں، مار صاحب آج چیلنج کر رہے ہیں پورے حال کو، کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ تمہارے یقیناً بطور ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر میں صرف آپ کی مار کملانا صاحب کی اس مسکراہٹ کا اثیر نہیں تھا، یقین جانے تحصیل کبیر والا کے ہیڈ ماسٹر میں سے ایک مثالی ہیڈ ماسٹر کا درجہ بھی نہیں حاصل۔ انہوں نے بطور مڈل ہیڈ ادارے کو وہی ٹائم دیا، وہی پیار دیا جو ادارہ ان سے چاہتا۔ اور میں یہاں یہ بھی ضرور کہوں کہ مار صاحب آپ کا احسان نہیں، آپ نے ادارے کی بہتری کے لیے کام کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محکمے کی طرف سے آپ کو ایک فریضہ سونپا گیا تھا۔ آج گھر جا کر 2 نوافل نماز شکرانہ اس لیے ضرور ادا کرنا کہ مالک تیرا احسان ہے کہ جو ذمہ داری میرے ذمہ سونپی گئی تھی آج میں اسے بطریق احسن سبکدوش۔ اور یہ بھی خوش قسمتی ہے آج کا یہ سجا ہوا پنڈال، میں لاکھوں سلام عقیدت کرتا ہوں اس ادارے کے اساتذہ کرام کو۔ آنے والوں کو خوش آمدید کہنا آسان ہوتا، جانے والوں کو اس خوبصورت انداز میں الوداع کہنا 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ساتھی اتنے فراخ دل ہے، یا ریٹائر ہونے والا اتنا وسیع و ظرف تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے دل جیتنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور میں تو اس کا کریڈٹ آپ کی نسبت آپ کے ادارے کے اساتذہ کرام کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ہیرے کی قدر کی، ایک موتی کی قدر کی، اور انہوں نے اگر آپ کو اچھا پایا تو آج اچھے انداز میں الوداع کر دیا۔ ورنہ ہم نے اپنی سروس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جانے والوں کو کوئی چائے کا کپ بھی نہ دے سکتا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کی خوش قسمتی جتنا ناز کرے وہ کام ہے، جتنا فخر کرے وہ کام ہے۔ اور آپ کے اساتذہ کرام خدا نے سلامت رکھے کہ یہ گوہر شناس ہے، یہ اچھی بات کی پرکھ رکھنے والے، یہ اچھی بات کو پہچاننے والے، یہ اچھی شخصیت کو جانچنے والے، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ ان میں جو ذمہ داری کے اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ باقی مادہ اساتذہ کرام اپنی پوری ذمہ داری سمجھ کر اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اچھا انداز بھی یہ ہے کہ آپ کی امانت سمجھ کر یہ ادارے کا معیار اس سے نیچے نہ آنے دیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اساتذہ کرام اس ادارے کے معیار کو بلند کرنے میں اپنا فریضہ بطریق احسن سر انجام دیں گے۔ بڑی خوش قسمتی تھی اس ادارے کی، مار صاحب فرما رہے تھے دور دراز علاقے کا سکون تھا، لیکن بڑا خوبصورت سنگم تھا، تہذیبوں کا سنگم تھا، جھانکا اور خانے وال۔ اور ویسے بھی کبیر والا تو کہا جاتا ہے کہ اس پہ راوی کا زیادہ اثر ہے، اور اس ادارے کی ویسے خوش قسمتی تھی کہ ادارہ خانے وال کا تھا، سربراہ جھانکا تھا۔
اور یہ اس خوش قسمتی کی علامت ہے کہ ادارے نے ایک نام پایا، ایک مقام حاصل کیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب کائنات آپ کا یہ سلسلہ ترقی اسی طرح برقرار رکھے، ادارے کے اساتذہ کرام، ادارے کے طلباء، اس ادارے سے منسلک تمام علاقے کے شرفاء اس سفر میں شریک سفر رہے اور یہ ادارہ اسی طرح بلندیوں پہ، کامیابیوں پہ ہمیشہ گامزن رہے۔ مالک اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے، مالک آپ کو زیادہ سکون عطا فرمائے۔ آپ گھر رہیں، بے شک سکون سے رہیں، لیکن کبھی کبھی نہیں، بہت دفعہ اس ادارے کو اپنے چہرے کی زیارہ ضرور کراتے رہے۔ اللہ کرے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی زبان بن کر خالد میاں عارف صاحب کی زبان بن کر آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ اور کوئی خواہش پتہ نہیں ان کے دل میں ہوگی یا نہ ہوگی۔ ایک خواہش تو میں سمجھتا ہوں ضرور ان کے دل میں مچل رہی ہوگی، جو شاید زبان پہ نہ آ سکے، کہ میرا بھرپور سراپا لا دے، میرا بھرپور۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور انہی الفاظ کے ساتھ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔ اللہ حافظ۔ دوستوں سے ملنے جلنے کا یہ فائدہ ہے کہ آج 10 سال ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں آپ سے کچھ کہنے کے قابل ہوں۔ دوستوں سے ملتے جلتے رہنا۔ اللہ حافظ۔ جی میں نے پہلے آپ سے اپنی کم علمی اور دانشوروں کی اس محفل میں بولنے سے معذرت ایڈوانس کر لی تھی، تو ملک صاحب وہ اتنا ہنسی ہے کہ ہم پہ لازم ہے تمام عمر بچھڑنے کا غم کیا جائے۔ اور مار صاحب تجھ کو دیکھوں تو بھوک مٹ جائے، آنکھ کا رزق ہے جناب کا چہرہ۔ یہ سارے دوست آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، خوشی ہے کہ آپ جوانی میں ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ کو بتانا یہ مقصود ہے، بلکہ میں بھی اپنے عمران صاحب کی طرح کسی اور زبان کا سہارا لوں گا۔ آسان لفظوں میں کہ تڑی سکھ سرمایہ سینے دا، تڑا غم ہے غازہ پلکی دا، تڑا خیال خزانہ خوابی دا، تڑی موج مشوق ہے دھڑکن دی، تڑا درد شریک ہے شہرک دے، تڑی یاد یقین حیاتی دی، تڑا وہم ولایت میلے دی، تڑی جوت جگیر جگاراں دی، تڑا ذکر زواری زندگی دا، تیری فکر فقیران دی، یہ رشتہ ہے زنجیران دا، یہ رشتہ کیویں ٹوٹ سکتا ہے؟ میں کون بھلا کیا ذات مڈی، کیا سج مڈا، کیا رات مڈی، میں ماتم پودی چاندنی دا، میں خط بے حرفی نکتے دا، ہر حرف حضور دا ترکا ہے، ساڑی ذات دا خالی برکا۔ آپ نے جس خوبصورت انداز سے اس خالی برکے پر اپنے خوبصورت یادیں کہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے جدا نہیں ہوں گے، اور میں آپ سب لوگوں کی بھرپور تالیوں میں مار صاحب کو سٹیج پر بلا کر ان سے یہ وعدہ لینا چاہوں گا کہ وہ ادارہ سے ریٹائر ضرور ہوں گے، لیکن دوستوں کی رفاقت سے ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آج کی محفل کے دولہا تشریف لاتے ہیں جناب مار عارف حسین کمرانہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس سکول کی انتظامیہ اور سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ یہ جو ہمارے چیف گیسٹ ملک امیر صاحب اور دوسرے احباب دور دور سے تشریف لائے ہیں، اور سکول کونسل کے معززین علاقہ ہمیں مل بیٹھنے کا موقع انہوں نے فراہم کیا، تو نہایت شکریہ۔ اگر ان کے دل میں وہ نہ ہوتی جیسی روایات ہوتی ہیں، ملک صاحب نے بھی کہا کہ کوئی چائے کا کپ ہی نہیں پوچھتا، تو یہ جو موقع فراہم کیا گیا ہے
یہ انہی سٹاف کی اور معزز علاقہ کی خواہش کے مطابق اور بڑی خوشی ہے کہ دیرینہ دور ان سے بھی ملاقات ہوئی، آپ نے اظہار بھی سنا، تو میں نے اسلامیہ جعفریہ مڈل سکول سورہ میانی سے ملتان سے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا، بطور ایسوی وہاں 3 سال رہا، پھر 90 میں میرا ٹرانسفر پروموشن کے طور پر لودھرا میں رہا، اس وقت لودھرا تحصیل تھی، اب ضلع ہے، تو وہاں 7 سال میں رہا، 24 گاگ میں رہا کچھ عرصہ۔ یہ غلام باز کانجن صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ہاں یا کتال پور وہاں بھی ہم نے کلی کے طور پہ کام کیا، اور 1990 سے میں یہاں بطور SST ہیڈ ماسٹر مڈل اسکول میں آیا۔ نہایت شفیق عوام، سمجھدار، سلجھی ہوئی۔ جب بھی مجھے شروع میں جب کوئی بندہ نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو مسائل ہوتے ہیں انتظامی طور پر، مقامی طور پر، تو ان حضرات کا شکریہ کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا ان کے میں نے گوشت گزار کیا، اور ودن نو ٹائم یہ اس مسئلے کو حل کروا دیتے تھے، اور کسی قسم کی سکول میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ جو نظام تدریس کو متاثر کرے۔ میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ 1900 جب میں 99 میں آیا، مڈل اسکول تھا، تو اس وقت بلکہ جہاں بھی رہا میری شروع سے، تو اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میرا تمام فوکس جو ہے وہ طلبہ کی تعلیم و تربیت پہ گزرا، کیونکہ اس دور میں غربت بھی ہوتی تھی، پڑھانا اور بچوں کو پڑھنا یہ مشکل تھا، مسائل ہوتے تھے، اور میں اس دور سے گزرا تھا، تو تمام توجہ پوری سروس ہسٹری میں اسی پر رہی تھی کہ بچے جو اس سکول میں داخل ہیں ان کی ذہنی، جسمانی ہر طرح کی نشو و نما کی جائے، اور اس کا واضح ثبوت بھی ہے۔ یہ ملک صاحب بیٹھے ہیں، اقبال صاحب، چودھری فخر صاحب، یہ ہم بطور ہیڈ تھے سکولوں میں، تو جب ہم یہاں سے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ون کر کے جاتے تھے تو لوگ وہاں ڈسٹرکٹ میں یا تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ عالم صاحب یہ حیران ہوتے تھے کہ گاگ بار کا علاقہ جو ہے وہاں یار اتنا ٹیلنٹ ہے، ٹورنامنٹس ہوتے، بچے اچیو کرتے، ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ ون کرتے تھے۔ پھر کافی ماشاءاللہ تعداد بڑی، اساتذہ کی بڑی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، جس وجہ سے معیار تعلیم بڑا انسینٹیو یہاں ٹیچرز کو ملے۔ پھر 2012 میں یہ ہائی اسکول بنا، تو ہمارے محترم ہیڈ ماسٹر شاہ محمد ترگر صاحب تشریف لائے، انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے اسکول کو چلایا، لیکن میں نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ میں SST ہوں اور ہیڈ ماسٹر تو یہ ہے کہ مجھے آپ تھوڑا سا ریلیف کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، مطلب ہے، لیکن میں نے وہی جذبہ، یہ عوام گواہ ہے یہاں کی، کہ میں سکول ٹائمنگ سے کم از کم 40 منٹ 45 منٹ گھنٹہ بھی پہلے آتا ہے۔ عمران صاحب ہمارے سکول کے ٹیچر ہیں، انہوں نے بتایا پودوں کی رکھوالی یا پانی دینا کہیں سے سوکھے ہوتے تھے ان کی کرنا، اور پھر میرے خود کے لیے بھی فائدہ ہوتا کہ میں واک بھی کرتا، اور جب بچوں کے ٹائم ہوتا سکول آنے کا تو اس وقت میری توجہ ان پہ ہوتی تھی کہ ان بچوں کو یہ پتہ ہو کہ سکول میں کوئی ٹیچر ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، تاکہ جیسے سکولوں میں واقعات ہوتے ہیں ایسے نہ ہوں۔ تو
उस चीज का भी बच्चों पे बड़ा असर हुआ। मतलब कोई किसी को शरारत कर रहा है, लड़ रहा है, गाली निकाल रहा है, तो फिर ये एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का मेरा वो नहीं था, ये 23 साल इस यहाँ के इलाके की स्कूल की हर बंदा गवाह है कि मेरी जो एक्टिविटी थी, सरगर्मी थी, वो मेरा ज़हनी फोकस था, वो थोड़ी सी महदूद मुद्दत के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ 23 साल सर्विस हिस्ट्री का मेरा रिकॉर्ड है। ये पब्लिक के लोग भी बैठे हैं, आवाम इसके बाद अल्लाह के फजल व करम से, असातिज़ा की मेहनतों से ये स्कूल बतौर हायर सेकेंडरी स्कूल मुंतखब हुआ। और मलिक साहब ये हमारे खानेवाल की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग बन रही है, डबल स्टोरी है, लैब्स काफ़ी हैं, कमरे हैं, ऑफिस है। तो ये इस इलाका की खुशकिस्मती है, इनके ताउन का नतीजा है, असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ऑन किया कि वाकई यहाँ एक ऐसे अदारे की ज़रूरत है जिस के होते हुए बच्चों को सफरी मुलाकात, सफरी सोबतें जो हैं उनसे बचाया जा सके, और यहाँ के अमीर और गरीब और हर किस्म के लोग यहाँ तालीम व तदरीस जो है वो सर अंजाम दें। मेरी तबीयत आप लोगों की दुआएं तो मुझे चाहिए, तबीयत ख़राब हुई थी रात को काफ़ी, इसके बावजूद मैंने यहाँ हाज़िरी दी और उन मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़िज़ ऑफिसर साहबान, स्कूल कौंसिल के मेंबरान, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी खिदमत को एक्नॉलेज किया, और 2-3 जगह से यही मुतालबा आया कि आप यहाँ आया करें, चमन को देखा करें कैसे चल रहा है। तो मैं तवक्को करता हूँ, ये मेरा स्टाफ है, मुझे पता है, और उम्मीद रखता हूँ कि कभी भी अगर इनको कोई मशवरे की ज़रूरत होगी या मैं यहाँ आऊँगा, और किसी किस्म की मेरे बाद भी, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी का फोकस यही था, तालीम व तदरीस, तो मैं भी आता रहूँगा इंशाल्लाह, फीडबैक भी लेता रहूँगा, इनके लिए मज़ीद अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने की दुआ भी करता रहूँगा। ज़्यादा मैं अपने नहीं खड़ा हो सकता। आप लोगों का शुक्रिया, मेहमानों का, असातिज़ा कराम का, स्कूल कौंसिल का और तलबा का। और मैं ये दावे से कहता हूँ या चैलेंज करता हूँ कि यहाँ हमारे स्कूल के स्टूडेंट जो है वो, मैं भी टीचर हूँ, जाता हूँ इधर उधर देखता हूँ कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इन बच्चों पर भी और इनके वालिदैन पर भी कि यहाँ के इतने अच्छे लड़के हैं, आवाम अच्छी है, कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, ओबीडियंट है, करीम है, यहाँ टैलेंट है, और काफ़ी लोग यहाँ से तालीम हासिल करके गए हैं। ख़ास तौर पर मेहमानान गिरामी जो दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, मेरे लिए बाइस इज़्ज़त बने हैं, उनका शुक्रिया, और उनकी यादें मेरे दिल में हैं। मुलाकातें होती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया साहब। अब इदारा हाज़ा की तरफ से कुछ तहफ़ हैं जो हम यहाँ पर मौजूद मेहमान, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, सी ऑफिस से मंजूर हुसैन साहब, स्कूल कौंसिल की तरफ से ये महमूद रशीद साहब, और हमारे मेहमान एजाज़ जनाब मलिक अमीर हुसैन साहब कि वो इदारा की मोहब्बतें जो तहफ़ की शक्ल में हैं वो हमारे सबको पेश करें। प्रिंसिपल जनाब सनाउल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा।
آپ سے